میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ظاہری یعنی کھلے اور چھپے گناہ کو چھوڑ دو۔ اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، وذرو، کھلے گناہ بھی چھوڑ دو، ظاہر الاسم و باطنہ، اور چھپے گناہ بھی چھوڑ دو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی بات پر ہم عمل کرنے کے اندر کوتاہی برتتے ہیں۔ ڈاکٹر کہہ دے یہ مت کھانا ورنہ شوگر بڑھ جائے گی، ہاتھ اس طرف نہیں بڑھاتے۔ ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ کھانے سے بلڈ پریشر بڑھ جائے گا تو نمک بغیر کا کھانا گوارا کر لیتے ہیں کہ کہیں بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے۔ کاش کہ ایسا ہوتا کہ ہم اپنے رب کے حکم کو بھی فالو کرنے کے اندر ڈاکٹر سے بھی زیادہ اہمیت اللہ کے فرمان کو دیتے۔ رب فرما رہا ہے چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، گناہ نہیں چھوٹتے۔ آئیے میں آپ کو ایک حکمت بھری بات کے ذریعے سمجھاؤں تاکہ آپ گناہ کے بارے میں سمجھ سکیں۔ بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے چھوٹے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ سے ہم بچتے ہیں، تو اس کو بھی میں تھوڑا سا سمجھا دوں۔ ایک حکمت بھری بات آپ کو سمجھاؤں گا نا، اس سے انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ گناہ کی مثال پہاڑ کی طرح ہے کہ پہاڑ کی طرف آپ اگر دیکھیں تو پہاڑ سے اگر کوئی نیچے اترنا چاہے تو ایک قدم جیسے ہی اٹھاتا ہے پہاڑ سے نیچے اترنے میں تو دوسرا قدم خود بخود اٹھتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک بار اگر گناہ کرو تو گناہ کی طرف دوسری بار قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود وہ پیر گناہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ گناہ کی طرف قدم نہ بڑھاؤ، گناہ چھوڑ دو۔ اور نیکی کی مثال فرمائی گئی کہ پہاڑ پر چڑھنے کی طرح ہے کہ پہاڑ پر اگر کوئی شخص چڑھتا ہے تو ایک قدم اٹھاتا ہے تو دوسرا قدم خود بخود نہیں اٹھتا، محنت کر کے دوسرا قدم اٹھانا پڑتا ہے، اور اس قدم کے اٹھانے میں تکلیف ہوتی ہے لیکن اینڈ کے اندر وہ بلندی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو نیکی کی طرف قدم بڑھانے میں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر گناہ کی طرف کسی نے قدم بڑھایا تو بالکل اس کے قدم پھر خود بخود گناہ کی طرف اور بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں انسان زندگی میں جب پہلی بار گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ڈرتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد گناہ کا عادی بن جائے تو ان کے نزدیک گناہ نہیں رہتے۔ یاد رکھیں میرے رب نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کھلے اور چھپے گناہ چھوڑ دو۔ آؤ ہم اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل کا ارادہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے آئندہ چھپے اور کھلے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔